الظاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اس آیت مبارکہ کے تحت الحمدللہ ذکر فضائل و ذکر مسائل آپ حضرات کے درمیان مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، اور اسی درس کے بہانے سے آئمہ معصومین علیہ السلام کے اخلاقیات، کردار اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان حضرات سے ملحق ہو گئے ہیں اور متدین علماء کرام، مجتہدین اعظام، آیت اللہ حضرات، ان کا بھی تذکرہ الحمدللہ آ جاتا ہے، چونکہ آیت اللہ حضرات نے اور مجتہدین نے آج اپنے اخلاق اور کردار، اپنے تقوی اور علم سے ایسا ثابت کر دیا ہے کہ 1400 سال کے بعد آج ایک مولا کا چاہنے والا یہ غور کر سکتا ہے کہ میرا مولا کیسا رہا ہوگا، اہل بیت علیہ السلام نے کیسی زندگی گزاری ہوگی۔ اس میں اپنے مجتہدین نے ایک ہلکی سی جھلک دے کر کے بتا دیا کہ جب ان کا غلام ایسا ہے تو آقا کیسے رہے ہو۔ جب غلاموں کی حالت یہ ہے کہ الحمدللہ جن سے ایک مکروہ کام بھی نہیں ہوتا، مکروہ یعنی بہت ایسے کام ہے کہ اپنی زندگی میں جیسے صبح جو ہے سورج نکلنے سے پہلے سو جانا مکروہ ہے، لیکن ان سے مکروہ کام بھی نہیں ہوتا، اور ہمیشہ وہ دین اسلام کی فکر میں اور شریعت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا کبھی کبھی اگر کہیں سے ایسی مخالفت آ جائے تو سمجھ جائیے کہ اسرائیل کی طرف سے فنڈنگ ہے اور امریکہ پیسہ دے رہا، جیسے اللہ یاری کے لیے بھی بات چل رہی تھی، تو اس کے تو باقاعدہ جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو باقاعدہ حکومت کی جا رہی ہے اور مدد کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اس نے محنت کیا ہے، پڑھائی لکھائی کیا، ایسا نہیں ہے۔ قم میں کئی سال تک پڑھا ہے، پھر اس نے اردو زبان سیکھنے کے لیے اچھا ٹائم دیا ہے، پھر انگریزی سیکھنے کے لیے باہر گیا ہے وہ، اور ماشاءاللہ ہر لحاظ سے محنت کیا، مشقت کیا، لیکن نہ جانے اس کے اوپر کیا بلا یا آفت آئی ایران میں کہ جو ایک بغض لے کر کے وہاں سے نکلا۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں اگر کچھ وہاں الٹا سیدھا کر جاتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر انڈیا کے ہو، پاکستان کے ہو، تو آ کر کے وہ پھر اچھی باتیں نہیں کرتے۔ جیسے اپنے لکھنؤ کو بھی ایک دو ہے، تو بہرحال لوگ نہیں سمجھتے، چونکہ ہم تو قم میں تھے، ہم سے ایک صاحب نے کہا لکھنؤ کے فلاں صاحب تو بہت مخالفت ہے، ہم نے کہا صاحب وہ 6 مہینے کے لیے جیل میں تھے، وہاں قم میں گئے، وہاں پر خمینی صاحب کو فوٹو پھاڑ دیا، جیل میں چلے گئے، بڑی پٹائی ہوئی، ہاتھ اور توڑ دیا گیا، تو اب اچھائی تھوڑی کرے گی وہاں، جو بند ہو جائے گا 6 مہینہ 8 مہینہ جیل میں رہے گا، یا جس کو بھگا دیا جائے گا، ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ ایسے بہت سے پاکستانی بھی ہیں، وہاں حالات اچھے نہیں تھے، چونکہ پڑھنے چلے گئے، اپنا کردار سدھارا نہیں، وہاں بھی وہی حالت ہو گئی جو پاکستان میں تھی یا انڈیا میں تھی، تو وہاں وہ برداشت نہیں کرتے، عہدے میں فوراً پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پولیس لے جا کر کے باقاعدہ امبیسی سے اپنے جو ہے سمپرک کرتی ہے، کہتی ہے کہ آپ اگر اس کو سزا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم سزا دیں گے۔ تو ایسے بہت سے لوگ سزا یافتہ ہیں، اگر دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی بندہ خدا کہیں نہ کہیں سے جو ہے ڈیبیٹ کھایا ہوا ہے ایران میں، چونکہ ایک مدت تک وہاں پر رہا ہے، اور افغانی ہیں، افغانی لوگ بہت زیادہ وہاں پکڑے گئے ہیں چوری میں، یعنی زیادہ تر پہلے شک میں ہوتا تھا کہ ایرانی کا نہیں، لیکن جب پکڑے جاتے دیکھا افغانی، چونکہ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں، کچھ نہیں، کچھ گڑبڑ کرتے تھے بھاگ جاتے تھے، بارڈر کراس کر گئے تو کوئی سزا نہیں، جو پکڑا جاتا تھا اس کی سزا بڑی سخت ہوتی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ خدا بھی ٹھیک ہے، اس کی محنت پر شک نہیں ہے، بہت محنت کیا ہے، لیکن ادھر ایران مثلا اتحاد پر اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ بندہ ایسے ایسے نام لے کر کے وہ کرتا ہے کہ اگر تھوڑا سا انڈیا میں ایک دم اوپن کر دیا جائے تو فساد بھڑک جائے، یا پاکستان، اور اس کو وہ سمجھتا بھی ہے، وہ کہتا بھی ہے کہ اگر میں انڈیا پاکستان آ جاؤں تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور کبھی کبھی کہتا ہے کہ میرا یہ جواب دے دو، میں لاہور آ جاتا ہوں، مجھے مار ڈالو، میں مثلا کراچی آ جاتا ہوں، مجھے کاٹ ڈالو۔ یہ جملے چونکہ اس کو معلوم ہے کہ
کہ امریکہ میں ایسی جگہ پر اس کو بڑی حفاظت میں رکھا گیا ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، یعنی جیسے آپ سمجھیے کہ وہاں کا پارلیمنٹ ہے بہت حفاظت سے، ایسے ہی اس کا مکان بنایا گیا کیلیفورنیا میں، بڑی حفاظت ہے، بہت زیادہ پولیس لگی ہوئی ہے، کافی اس کے اوپر پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے CID لگی ہوئی ہے، کئی چینل اس کو ملے ہوئے ہیں۔ آپ اسی طرح سے اندازہ لگا لیں کہ جو مثلا امریکہ ہے یا جاپان ہے یا چائنا ہے، خود اپنی زبانوں میں اتنا زیادہ ریڈیو ٹی وی پر کام نہیں ہو رہا ہوا جتنا ایران کے خلاف، یعنی ایران کے خلاف 137 چینل ہے۔ اگر آپ دیکھیں چائنا تو اتنا بڑا چائنا ہے، اس کا صرف 28 چینل ہے، یعنی چائنا زبان میں، اور یہ جو ہے ایران کے کیا خیر خواہ ہیں یہ لوگ، پتہ چلا کہ اتنا زیادہ جو ہے ٹکراؤ میں ہے کہ بار بار فری میں کھول لے گا، ہمارے چینل پر تم آؤ تمہارا خاندان ہم سنوار دیں گے، لیکن مخالفت کرو، مرجع کے خلاف بولو، آیت اللہ کے خلاف بولو، شیعت کے خلاف بولو، باقاعدہ فنڈنگ یعنی اربوں ڈالر سے ہو رہی ہے۔ برطانیہ ہی کا جو پکڑا گیا تھا 6 ارب ڈالر صرف خطیبوں کو دیا جا رہا تھا، جو بڑے بڑے خطیب تھے، کہ جا کر کے ممبر پر تم کسی طرح سے ان کے بڑے بڑے مراجع کرام کے بارے میں چھوگے۔ آج دیکھ لیا نا لوگوں نے کہ جب ان کی ایک جھلک ایسی ہے تو یقیناً ان کے آقا کیسے رہے ہوں گے۔ کہ آپ کو ماشاءاللہ واقعہ معلوم ہے، بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، آیت اللہ سیستانی صاحب سے جب بریمر جو کہ امریکہ کا گورنر تھا عراق میں، وہ تقریباً 3 سال تک سیستانی صاحب کے یہاں ٹیلی فون کرتا رہا کہ مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے دے۔ اپنا آیت اللہ مرجع ایسا ہوتا ہے کہ کسی امیر کے دروازے پہ نہیں جھکتا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ آئے گا تو خرافات کرے گا، اچھی بات نہیں کرے گا، تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلایا نہیں، ایک دفعہ گیٹ پہ پہنچ گیا بغیر پوچھے، وہاں سے بھی واپس کر دیا گیا کہ ٹائم لیا جاتا ہے، بعد میں جب وہ ٹائم دیتے تب آیا جاتا ہے۔ تو اس نے وہیں پر ایک لیٹر لکھا، تقریباً 16 صفحے پر مشتمل ایک لیٹر لکھا کہ عراق میں اتنا فساد چل رہا ہے، آئیے ہم دونوں مل کر کے اس کو حل کریں۔ تو آیت اللہ صاحب نے نیچے لکھا کہ بِسْمِ ہی سبحانہ و تعالی، آپ امریکی ہیں، ہم ایرانی ہیں، یہ مسئلہ عراقیوں پر چھوڑ دیجئے، والسلام۔ ان کے 16 صفحے کا جواب 3 جملے میں دیا، اسی سے ہل گیا کہ ان کا آیت اللہ کسی سے مروب نہیں ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا، ورنہ وہ کتنا فنڈنگ لے کر کے جاتے ہیں کسی سے ملنے کا مطلب یہ کہ ان کے پیچھے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ حیدرآباد دکن میں بھی جو پکڑا گیا تھا، اتفاق سے زمانے میں ہم بھی تھے، تو $1 لاکھ جو پکڑا گیا، لیکن بہرحال $1 لاکھ بھی بہت اچھی قیمت تھی اس زمانے میں۔ ایک ہوٹل سے جو ہے لائی جا رہی تھی، اور جہاں مراجع کرام کے لیے اڈا بنایا گیا تھا وہاں تک پیسہ پہنچنے والا تھا کہ ایک ساتھ لیکیج کر دیا۔ تو اتنی بڑی بڑی فنڈنگ ہے، ورنہ اپنے آیت اللہ، اپنے مجتہد، ان کے دلی خواہش اگر آپ پوچھیں تو کبھی اپنے سامنے امام نہیں لگاتے۔ یہ تو اتنا زیادہ پڑھائی کر لیا ہے کہ عوام کہتی ہے کہ پیش نماز، مثلا جیسے ہم الحمدللہ 30-32 سال سے پڑھا، کبھی ہم نہیں کہیں گے ہم پیش نماز ہیں، پیش امام ہیں، لیکن چاہنے والے کہیں گے نہیں آپ امام ہیں، تو ہم کو امام کہنے سے ہم امام تھوڑی بن جائے گے۔ بڑا اچھا مسئلہ آپ نے اٹھایا کہ امام، تو عربی میں امام اسے کہا جاتا ہے جو سامنے ہو، ایک مرجع، ایک آیت اللہ، ایک قائد ہمیشہ سامنے رہتا ہے، لہذا عربی میں مجازی طور پر ان کو امام کہا جائے گا، لیکن اصلی طور پر ہمارا امام علی علیہ السلام ہے۔ ماشاءاللہ وزیر اللہ صاحب نے ابھی ایک بڑا اچھا مسئلہ چھیڑ دیا جو ہے جملہ بول کر کے، یہ نوجوانوں کے ذہن میں ہے بھی، اور باقاعدہ ہمارے مراجع کرام اسی وجہ سے کہہ بھی رہے کہ حسن اللہ یاری کو سب نہ سنیں، سوائے یہ کہ جو سمجھ سکے اس کی باتوں کو، ورنہ اگر ابتدائی طور پر دیکھیں تو سب اچھی بات لگے گی، ارے بہت بہترین کہہ رہا ہے، تو بہت اچھا کہہ رہا ہے، لیکن سب اس کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ اس کو اندر سے کیا ہو گیا۔ ورنہ ہمارے مراجع کرام اتنے اونچے کہ ایک آیت اللہ کو میں واقعہ جلدی پیش کرتا ہوں۔ آیت اللہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ، اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے آیت اللہ کہ ہر فن میں کتاب لکھا، لیکن جب انتقال کرنے لگے تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ دیکھو بیٹا، یقیناً میں نے ہر فن میں تعلیم حاصل کی ہے، لہذا سبھی نے مجھے لقب دیا، یعنی فلسفے میں ماہر تھے، منطق میں ماہر تھے، یہ حساب میں بھی ماہر تھے، ہندسیات میں، اور CID میں جو دماغ چلتا ہے اس کے بھی بہت ماہر تھے، آنکھ سے جو ہے سمجھ جانا، ذہن سے سمجھ جانا، یہ انہوں نے نکالا ہے، بہت ماہر تھے اس زمانے میں، یہ ہندسہ یا ریاضیات کا کام زیادہ تر انہوں نے کیا۔ لہذا جب مرنے لگے آخری وقت، لوگ کلمہ پڑھتے ہو کرتے، انہوں نے بلایا بیٹے کو اپنے، کہا بیٹا جب میں مر جاؤں تو یہ میرے امام جو ہیں یہاں دفن ہے، 10ویں امام اور 11ویں امام، ان کے پائتی مجھے دفن کرنا، یعنی دیکھنا چیک کر کے کہ جہاں ان کا پیر ہے پیر کے بعد دفن کرنا، اور میری تختی پر لکھ دینا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے پڑا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ یعنی ہمارا مرجع یہ ہوتا ہے، ہمارا آیت اللہ یہ ہوتا ہے، اس کی خواہش نہیں کہ اس کو امام کہا جائے، اس کو آیت اللہ کہا جائے، اس کو مجتہد کہا جائے۔ آپ یقیناً جائیں تو ایک جھلک دیکھ کر کے
آپ خود برداشت نہیں. جیسے غوث خاموشی حیدرآباد دکن کا گیا تھا, جب انقلاب آیا تو یہ ہوا کہ بڑے بڑے جو یہاں کے خطیب تھے ان کو بلایا, دہلی سے بلایا گیا بخاری صاحب کو حیدرآباد دکن. تو غوث خاموشی جب آیا دیکھ کر کے تو ہم حیدرآباد میں تھے, ایئرپورٹ پر جب اس سے ملنے کے لیے لوگ آئے کہ تم نے ایران میں کیا دیکھا ہے صرف جو ہے 1 منٹ میں بیان کر دو, پلین سے اترتی. بہرحال جیسے ہی اس نے پہلا جملہ کہا بے تحاشا رونے لگا. کہا کہ رسول اللہ کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ کیسے ہوں گے, آج ایک جھلک میں لے کر کے آ رہا ہوں. خمینی صاحب کو نہیں دیکھا بلکہ ان کے غلام کے ذریعے سے آقا تک پہنچ گیا کہ جب آقا کی حیبت یہ ہے تو ہمارے رسول اللہ کی حیبت. یہ اس کا جملہ تھا, تاریخی پیپر میں بھی چھپا تھا کہ میں تو وہاں اپنی کوئی بات کر نہیں پایا, حالانکہ خاص مہمان تھا بخاری بھی خاص, لیکن جا کے بے تحاشا رونے لگا. بہت پوچھا گیا کوئی پیغام کہہ دے, اس نے اشارہ کیا کہ ہم لکھ کر کے دے دیں گے, بول نہیں پا رہے. خمینی صاحب کے سامنے کوئی جملہ نکل ہی نہیں پا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ یہ لگا لیں کہ آج 1400 سال کے بعد جب ایک مجتہد کے سامنے انسان نہیں بول پاتا تو مولا علی کے سامنے, یہی وجہ کہ مولا علی کے لیے ملتا ہے کہ میرا مولا ہمیشہ مسکرایا کرتا تھا. جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا جناب دیبل نے بتایا کہ آپ مسکراتے کیوں ہیں, کہا اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے پہ اتنا جلال دیا ہے کہ آنے والا اپنا سوال بھول جاتا ہے, لہذا میں مسکرا کے کہتا ہوں آئے ہو تو اپنا جواب لے کر کے جاؤ. جو مسکراہٹ سے نرمی آ جاتی ہے, لہذا میرا مولا ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا, بچپنے میں بھی, جوانے میں بھی, بڑھاپے میں بھی, آخر وقت تک آپ کے جو ہے چہرے سے مسکراہٹ نہیں گئی. جناب دیول نے فرمایا کہ کسی کے ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا تھا کہ جو علی کے سامنے بیٹھ کر کے کلام کر لیا کر کے, لہذا میرا مولا مسکرا کر کے اجازت دیتا تھا کہ نہیں آئے ہو تو بات کرو. علی کی یہ حیبت, امام حسن کی حیبت تھی. تو خود آ رہا بہرحال اس میں ماشاءاللہ چونکہ آپ سمجھدار تھے آپ نے بات سمجھ لی, لیکن ایک نوجوان اگر حسن اللہ یاری کی بات سنے گا تو فوراً وہ بوکھلا جائے گا. یہ کیا, ابھی تک تو ہم سمجھ رہے تھے سیستانی صاحب کی یہ حیثیت ہے, خمینی صاحب کی حیثیت, یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ تحقیق کریں تو کچھ نہ کچھ وہاں سے نقصان اٹھا کے آیا. چونکہ ایسے کوئی دشمنی نہیں کرتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مجتہدین کیا کر رہے ہیں, آیات اعظام کیا کر رہے ہیں, اور یہ بندہ خدا وہاں سے لگا ہوا مسلسل بغیر پوچھے, آپ سوال بھی نہ کریں تب بھی لائے گا سیستانی صاحب, تب بھی لائے گا خمینی صاحب کو, تب بھی لائے گا ایران کا انقلاب ایک بہانے سے, تاکہ جو اندر بھڑاس ہے نکال لیں. تو ایسے لوگ بہت سے, لکھنؤ میں بھی 2 لوگ تھے, نام نہیں لینا ہے, جب مزار پر کچھ الٹا سیدھا بولے, اتفاق سے ہم بھی پہنچے ہوئے تھے الحمدللہ. یہ جو بڑا وہاں پر یعنی فوٹو وغیرہ لگا ہے, یہ آرڈر ہم ہی نے دیا تھا, جو ہم جا رہے تھے باہر, ہم اسی زمانے میں آپ کے حلہ اور ہم جا رہے تھے. لیکن مل کر کے تو نوجوانوں نے کہا کہ اتنا مخالفت تو کر دیا, اب اس کا جواب کیا ہے. ہم نے کہا جواب یہی ہے کہ آپ جگہ جگہ ان کے بڑی فوٹو لگا دیں تاکہ آتے ہی حیبت میں کچھ نہ بولنے پائیں. تو یہ جو گیٹ پر فوٹو لگی ہے, اندر فوٹو لگی ہے, مزار پر ماشاءاللہ جگہ جگہ, اس کے بعد نوجوانوں نے فوراً چندہ کیا اور بڑے فوٹو لگائے. تو جب ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے اتنے لوگ آئے پڑھ کے چلے گئے, یہ لکھنؤ کے صرف 2 مولانا نے ایسا کیوں کیا. ہم نے کہا ہمارے زمانے میں خم میں تھے, ان کی بڑی پٹائی ہوئی وہاں پر, یہ پکڑے گئے, خمینی صاحب کو فوٹو پھاڑ دیا تھا, خمینی صاحب کے بارے میں الٹا سیدھا کہہ رہے تھے, فوراً پولیس لے گئی. وہ تو اپنی ایمبیسی نے بچا لیا, ورنہ پھانسی کا آرڈر ہو جاتا, چونکہ وہاں بہت سخت ہے امام کے خلاف بولنا, مجتہد کے خلاف بولنا. ہو سکتا تھا کہ عمر قید ہو جائے, لیکن اپنی ایمبیسی نے دخل دیا اور 6 مہینے میں چھوٹ کے آ گئے. تو اب یہ اچھائی بیان نہیں کریں گے, کیونکہ جو بھی, تو اسی طرح سے اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. اپنے امام, اپنے مرجع, یعنی جو بھی ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو امام نہیں کہلاتے. یہ تو عربی کا جملہ یہ ہے کہ جب کسی مولانا کو ہمارے پاس لکھا جائے گا تو مولانا, وہاں لکھا جاتا ہے امام. امام یعنی ہمارے سامنے رہنے والا. حالانکہ مولانا بھی بہت بڑا جملہ ہے, مولا سے مولانا, یعنی ہم اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے, لیکن کوئی کہہ دیتا ہے تو ہنس کر کے سہ جاتے ہیں, ورنہ بہت بڑا جملہ ہے مولانا بولنا. جیسے انڈیا میں مولانا کہا جاتا ہے, ایسے ہی عرب میں, سعودی عربیہ میں, ایران عراق میں الامام کہا جاتا ہے. تو ہرگز یہ ذہن میں نہ آئے کہ الامام کہنے سے وہ راضی ہے, یا یہ کہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہو, اپنے ہاتھ سے بھی لکھتے ہو کہ ہم کو امام خمینی کہو. ہمارے پاس اتنی احتیاط ہے کہ خمینی صاحب کو آغائے خمینی کہا جاتا ہے. ہمارے پاس الگ, چونکہ اردو میں امام کا معنی ہم سمجھتے ہیں, عربی کا معنی تو یہ کہ ہاں پیشوا ہے, سامنے ہے, لیکن اردو میں امام کا فوراً ذہن میں جائے گا مولا علی کے امام, فوراً ذہن میں جائے گا 12 امام کے امام. لہٰذا ہمارے پاس دیکھیں کوئی بھی مولانا جو خمینی صاحب کو امام خمینی نہیں کہے گا جلدی, آقائے خمینی, آغا خمینی, سیدی خمینی, یہ سب کہے گا روح اللہ خمینی. لیکن وہ جملے چونکہ عرب کے ہیں اور یہ ہرگز رات بہت ہے مثلا چاہنے والے ایسا کر جاتے ہیں, لیکن جب ان تک بات جیسے خوئی صاحب اور خمینی صاحب میں اڑا دیا گیا, دونوں پڑھتی نہیں, لیکن دونوں میں اتنا زیادہ اتحاد تھا, اتنا زیادہ اتفاق تھا, عوام نے گڑبڑ کر دیا تھا. لیکن جب پتہ چلا خمینی صاحب کو تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں, ہماری طرف سے معافی مانگے, ہم کبھی راضی نہیں کہ ہمارے مقابل میں جو ساتھ میں مرجع ہے اس کو ایسا کہا جائے. انہوں نے سنا تو فوراً کہا کہ ہم کو موقع ملے تو ہم جا کے معافی مانگیں.
تو پتہ چلا کہ ان میں کچھ ہوتا نہیں ہے، اڑا دیا جاتا ہے. جیسے ابھی یہی اڑایا جا رہا فتویٰ، حالانکہ کوئی ایسا فتویٰ نہیں. اپنے پاس یہ کہ اتنی نرمی ہے کہ چونکہ جمعہ کے لیے کہا گیا ہے کہ جمعہ یعنی امام زمانہ کے دور میں ابھی یہ مکمل طور پر واجب نہیں، جس کو کہا جائے واجب تخیری ہے. تو اتنی گنجائش ہے کہ اگر کبھی لیٹ ہو گیا، کوئی حادثہ واقعہ ہو گیا تو جمعہ کے بجائے ظہرین پڑھ لیا جائے، یا اگر جمعہ کوئی لیٹ پڑھ رہا ہے تو ایسے ہی ثواباً پڑھ لے، لیکن ظہر اثر کی ضرور پڑھے. جیسا کہ تو کوئی ایسا خاص جمعے کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے رسول اللہ کے زمانے میں جو جمعہ ہوتا تھا وہ جمعہ فرض اس لیے نہیں قرار دیا گیا، واجبات میں اس لیے رکھا گیا کہ لوگ جو ویاپاری آتے تھے وہ اپنے جیسے دن جمعہ کا پڑ گیا تو وہ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، لہذا جمعہ کو اسی لیے فرض نہیں قرار دیا گیا. ہاں ابھی فی الحال واجب تخیری ہے. انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ جیسے پنجگانہ کی نماز ہے ایسے ہی ہو جائے، چونکہ یہ امام کا اختیار ہے. تو انشاءاللہ اگر پہلی بات تو ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں، انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا تو لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، چونکہ بچ بچا کے لوگ آ جاتے ہیں، گلی گلی میں ہے، لہذا پوری امید ہے کہ یہاں ٹائم ہو جائے گا. اگر لیٹ ہو گئے خدا نہ خواستہ، چونکہ آج کل جو ہے ذہن میں چل رہا ہے لوگوں کے ایک جو ہے افراتفری مچی ہوئی ہے، تو اگر لیٹ ہو گیا تو ظہرین پڑھا دیں گے، خطبہ البتہ مختصر سا دے دیں گے. اور اگر کوئی جمعہ پڑھنا چاہے تو جمعہ بھی انہوں نے کہا کہ بنیت رجائے مطلوب پڑھ سکتے ہیں، یعنی وہاں سے آئے ہیں زحمت اٹھائیں تو اس کا ثواب مل جائے، ورنہ جمعہ جو ہے لیٹ ہو جانے سے ساقط ہو جاتے ہیں. یعنی ہمارا ٹائم مثلا 1:05 ہے، 1:05 کے بعد پڑھیں گے تو اب واجب کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، بس جو ہے قربتاً اللہ کر کے پڑھ لیں گے، لیکن ظہر اثر کی پھر واجب ہو جائے گی. ظہر کی پہلے واجب نہیں تھی، اسے نیت ہے، لہذا ہاں یہ مثلا کوئی ان کے طرف سے اڑا دیا گیا ایسا نہیں، انہوں نے اجازت دے دیا کہ یہ واجب عینی نہیں ہے، لہذا اگر تمہارے کہیں پر مصیبت پر، پورے ہندوستان کے لیے بھی نہیں کہا، کہیں پر ایسی مصیبت پڑ رہی ہے کہ وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو دیر میں آ کر کے وہ جو ہے بنیت مطلوب پڑھ لیں، لیکن ظہر کی نیت واجب پڑھیں. یہ ہے ان کا جو خاص فتویٰ ہے. لہذا ہمارے پاس ماشاءاللہ بہرحال آپ نے بہت اچھا مسئلہ چھیڑ دیا تھا، آج اس پر بات آ گئی ہے تو ہم نے عرض کر دیا کہ اپنا مجتہد اپنا آیت اللہ یعنی گرباچوب نے جب لیٹر لکھا تھا تو لیٹر لکھنے کے بعد بڑے دن تک طے ہوا کہ جا کے پڑھ کے سنائے گا کون، چونکہ خمینی صاحب کی ہیبت معلوم تھی. اپنے اس نے گورنر کو بھیجا، جب گورنر آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے سوچا کہ ہم سنا لیں گے، وہاں سے ہمت کیا، پہنچ بھی گیا ان کے گھر پر. ان کا گھر ایسی جگہ پر تھا جہاں ہمارا مدرسہ تھا، وہ میں جہاں پڑھا الحمدللہ ہمارا مدرسہ ان کے دیوار سے لگا ہوا تھا. خمینی صاحب کا جو پہلا مدرسہ ہم کو ملا تھا، تو آیا تو شور مچا. جب شور مچا تو اس نے کہا ہم کر لیں، لیکن جب سامنے لے جایا گیا تو پہلے اس نے کہا کہ نہیں ہم کھڑے ہو پڑیں گے جو ادب ہے. تو جیسے خمینی صاحب کے سامنے کھڑا ہوا تو لیٹر اس کا سنبھل نہیں رہا تھا، یعنی کبھی پیر ہلنے لگے کبھی ہاتھ ہلنے لگے. خمینی صاحب نے دیکھا کہ ایک سطر بھی نہیں پڑھ پایا تو اشارہ کیا اپنے دائیں ہاتھ کی طرف، یہ کرسی لگا دی جائے. کرسی میں بٹھایا تو کرسی میں بٹھایا تو بدن تو اس کا صحیح ہو گیا، لیکن پاؤں ہلنے لگا. جب پاؤں ہلنے لگا تو پھر آپ نے آگے ایک چھوٹی سی میت لگوا دی اور پھر اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ اس کا لیٹر لے کر کے تم پڑھ کے سنا دو. یعنی انگریز تھا، عیسائی تھا، خمینی صاحب کی حالت کو دیکھا تو فوراً اس نے جا کر کے کہا کہ ہم کو جناب عیسیٰ یاد آ گئے. ایک سلوات دے دیں آپ یعنی یہ خیر آدمی بڑا چرچا وہ پوری دنیا میں دکھایا بھی گیا اس کو. حالانکہ خمینی صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ پورے حالات میں دیکھا چہرے کو لگا دیا جائے، چونکہ انسلٹ ہے. ایک آیت اللہ کے سامنے نہیں بول پایا، جا کر کے کانپنے لگا، بہت بولنے والا آدمی تھا. گرباچوب کا جب گورنر آیا ہوا تھا، پھر جوادی آملی صاحب جو آج کے ماشاءاللہ بہت بڑا بہت زبردست طریقے سے تفصیل لکھ رہے ہیں، انہوں نے جو ہے سب کچھ کیا. تو ہمارا یہ مرجع ہوتا ہے آیت اللہ انشاءاللہ بیچ بیچ، چونکہ اس لیے بھی اب چھیڑنا ضروری ہے کہ پہلے ممبر سے جو ہے بات ہوتی تھی تو وہی ہو جاتی تھی، لیکن اب یوٹیوب نے بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے، نہ جانے کہاں سے کیسا کیسا میسیج آئے اور ہمارا نوجوان پریشان ہو جائے. لہذا انشاءاللہ درسیات میں ایسی بحثیں بھی آئیں گی جس سے ہمارا ایمان اور قوی ہو جائے اور اعتقاد مستحکم ہو جائے، اور ہم یہ سوچ لیں کہ جب ہم اپنے زمانے کے مجتہد اور امام کو مانیں گے تبھی اپنے امام زمانہ کو مان پائیں گے. یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جب سامنے عزت نہیں کر پا رہے ہیں تو پردہ غیب والے کی کیسے عزت کر پائیں گے؟ جب اپنے والدین کو دیکھ کر کے نہیں مان رہے ہیں تو خدا کو کیسے مان پائیں گے؟ لہذا انشاءاللہ بیچ بیچ میں ایسی باتیں آتی رہیں گی. ایک سلوات بھیجیں آپ.